إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بعض قاعدے اور بعض اصول پچھلے کئی دروس سے ہم دیکھ رہے ہیں. ان اصولوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں کوئی غلطی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جو چیز اللہ کے بارے میں نہیں ماننی ہے ہم ماننے لگ جائیں، یا کوئی چیز اللہ کے بارے میں ماننی ہو اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیں. لہذا دین کی باتوں کا صحیح فہم ہونا یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ ملے. بعض اوقات آیتیں سامنے ہوتی ہیں، حدیثیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان آیتوں سے آدمی جو مطلب لیتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. آیت پڑھنے میں وہ غلطی نہیں کرتا ہے، لیکن آیت سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، اور گمراہی غلط سمجھ کی وجہ سے آتی ہے. ایک انسان دین کی باتوں کو غلط سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ کی غلطی ایک انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے. لہٰذا دین کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے، اور دین جانا جاتا ہے کتاب و سنت سے. اصل مصدر دین کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یہاں سے دین لیا جاتا ہے. لیکن اس دین کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح سے احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے فہم اور تطبیق کے اعتبار سے، انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹیکل اپلیکیشن کے اعتبار سے سلف کا تعامل دیکھنا بھی ضروری ہے کہ سلف نے قرآن کو، حدیث کو کیسے سمجھا. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. ورنہ قرآن کی آیت سے بعض اوقات ایک آدمی اپنے طور پر کوئی مطلب لے سکتا ہے، حدیث سے آدمی اپنے طور پر کچھ بھی مطلب لے سکتا ہے. تو سلف کے فہم کی قید سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کو اور حدیث کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھیں. یہ معاملہ صرف اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح سے دوسرے احکام، بلکہ بنیادی طور پر یہ اصول عقیدے کے باب میں بھی ہے کہ ہم کیا مانیں، کیا نہ مانیں. اور عقیدے میں سب سے بنیادی عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے. ایک آدمی زندگی بھر اللہ کے بارے میں ایک غلط بات مانتا چلا جائے اور ماننے کی بات کو نہ مانے تو یہ بدقسمتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ کچھ اصول اور کچھ قاعدے یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات ہمارے سامنے آئے کتاب و سنت میں تو ہم اس بارے میں صحیح طور پر عقیدہ قائم کرنے والے بنیں. وہ اصول ہم ان دروس میں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. پچھلے دروس میں ہم نے
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک بنیادی قاعدہ سیکھا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں؟ کوئی ایسی صفت ہو جس میں اچھائی اور برائی دونوں ہو تو اسے مطلقاً نہیں بتایا جائے گا بلکہ اسے مقید یا کانٹیکسٹ کے ساتھ بولا جائے گا۔ یہ اس میں ضمنی بات ہوئی۔ بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ وہ اس کی فرع ہے۔ اصل قاعدہ اس میں کیا تھا؟ اللہ کی تمام صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے، اور اس میں ایک ضمنی قاعدہ ہے جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر قرآن و سنت میں کوئی ایسی بات آئی ہو جس میں عیب کا پہلو بھی نکل سکتا ہو اور خوبی کا پہلو بھی نکل سکتا ہو، تو اس صفت کو اللہ کے لیے عیب دار مانیں گے نہیں، اس میں جو خوبی والا پہلو ہے وہی اللہ کے لیے مانا جائے گا۔ جیسے ہم نے کون سی صفت دیکھی تھی؟ مکر کی۔ تو مکر برا بھی ہو سکتا ہے اور مکر اچھا بھی ہو سکتا ہے، کہ حق کے خلاف مکر کرنا، انبیاء کے خلاف مکر کرنا، اہل حق کے خلاف مکر کرنا، جس کو ہم چال کہہ سکتے ہیں یا تدبیر کہہ سکتے ہیں یا ٹرک کہہ سکتے ہیں۔ تو برائی کے لیے کوئی ترکیب کرنا یہ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن جو اہل باطل ہیں، جو حق کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف تدبیر کرنا یہ برا نہیں ہے۔ ایسی تدبیر جس سے ان کی شر سے بچا جائے۔ اس میں موٹی مثال ہم نے کس کی دیکھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال بازی کی کہ کسی طرح سے انہیں سولی دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا کہ فرشتے نازل کر دیے اور انہوں نے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پر تدبیر کی اور ان کی چال کو انہی پہ پلٹ دیا۔ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہاں پر حاکم کے سامنے بات کی تھی، دھوکہ دیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا، چہرہ اس کا ویسے ہی بدل دیا، اور لوگ اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے انہوں نے اسی کو کیا دے دی؟ صلیب دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے، صلیب دیے جانے سے محفوظ رکھا اور انہیں آسمان میں زندہ اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ نے کہا انہوں نے نہ قتل کیا ان کو اور نہ انہیں صلیب دی، بلکہ انہیں نہ تلوار سے قتل کیا، نہ صلیب پہ لٹکا کے ان کو قتل کیا، بلکہ ان کے لیے تشبیہ کر دی گئی، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی شباہت دوسرے پر ڈال دی گئی، ان کی سملیرٹی، ریزمبلنس جس کو آپ کہتے ہیں، کسی اور پر اللہ نے ڈال دیا، لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اور تو جس نے چال بازی کی تھی پھنسانے کے لیے، کون پھنسا؟ وہی پھنس گیا۔ تو یہ تدبیر ہے، یہ مکر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مکر کیا، تو یہ ایسا مکر ہے جو برا نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کے علم اور حکمت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو تدبیر کی تھی، انہوں نے جو مکر کیا تھا وہ بھی مکر تھا، اور اللہ نے اس کے جواب میں مکر کیا۔ تو مطلقاً اس چیز کو اللہ کے لیے بیان کرنا کہ اللہ مکر کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور جواب میں اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے۔ اللہ کا مکر جو ہوتا ہے اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے، اہل حق کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں کو ضرر نہیں پہنچاتا ہے مکر کے ذریعے سے، تو وہ مکر جو ہے جواب میں ہے، اس لیے اس کو مکر کہا گیا۔ تو اللہ نے تدبیر کی اہل باطل کے خلاف، تو اس کو ایسی صفات جن میں ظاہر بات ہے کہ جو بنی اسرائیل نے یا جو یہود نے مکر کیا وہ اچھا نہیں تھا، تو مکر اس کو بھی استعمال کیا گیا لفظ، اور اس کے جواب میں جو اللہ نے کیا اس کے لیے بھی مکر آیا۔ تو کیا دونوں ایکول ہیں؟ نہیں، ان کا مکر برا تھا اور اللہ نے جو مکر کیا وہ اچھا تھا۔ ان کا مکر شر کے لیے تھا اور اللہ کا مکر خیر کے لیے تھا۔ تو ایک تدبیر جو خفیہ تدبیر ہے، اچھے کے لیے برے کے لیے دونوں استعمال ہو سکتا ہے،
اس کو مطلقاً استعمال اللہ کے لیے نہیں کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس برے معنی کا انتساب اللہ کی طرف نہ ہو جائے۔ اس کے لیے صرف اسی پس منظر میں اس کو بیان کیا جائے گا جہاں پر وہ ہے کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، تو اللہ جواب میں اللہ نے مکر کیا۔ اسی طرح سے اللہ کا مکر خیر والا ہوتا ہے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فعل شر والا نہیں ہوتا ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، حدیث میں دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک جملہ یہ ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ شر کی نسبت تجھ سے نہیں کی جا سکتی ہے، اللہ کے کسی فعل میں شر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ شر والا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے اللہ کسی کو بیمار کرے اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں موت دے دے کسی کو، اس میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ تو بظاہر بیمار ہونا، موت، یہ شر ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ بیمار ہو؟ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی اللہ کے لیے کمال کے طور پر اس کو ذکر کیا، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے، اگر بیماری اچھی چیز ہوتی تو انبیاء بیماری کی دعا کرتے اور سکھاتے ہیں ہم کو کون کون سی بیماری کی کون سی دعا ہے ایسا نہیں ہے، ہم کو بیماری کی دعائیں نہیں سکھائی گئی۔ اگر وہ مطلوب چیز ہوتی، وہ خیر ہوتی، اس اعتبار سے کہ مانگنا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ سکھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے۔ لیکن قرآن جن صورتوں پر ختم ہو رہا ہے اس میں بیماری کی دعا نہیں، شفا کی دعا ہے۔ معوذات، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس میں ہم کو جادوگر کے جو جادوگرنیاں ہوتی ہیں، وہ جو جادو کرتی ہیں، اس سے شفا کی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو وسوسے دل میں ڈالتا ہے، جو کہ بیماری ہے دل کے لیے، کفر کے وسوسے، شرک کے وسوسے، الحاد کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں سے دل کی شفا کے لیے دعا ہے۔ اور قرآن کی عظمت میں بیان کیا گیا کہ قرآن کیا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور۔ تو بیماری اگر خیر ہوتی تو ہم کو وہ مانگنے کے لیے کہا جاتا۔ بیماری کی دعا کہیں بھی ملے گی آپ کو قرآن سنت میں، اللہ مجھے بیمار کر دے۔ بلکہ ایک صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر تو جو بھی آخرت میں مجھ کو سے کوئی غلطی ہوئی ہو، مجھ کو کوئی سزا دینا ہے تو آخرت کی بجائے دنیا میں ہی دے دے۔ بیمار پڑ گئے، ایک دم بیمار پڑ گئے، بلکہ جیسا چڑیا کا بچہ ہو جاتا ہے ایک دم کمزور، نحیف، ایک دم کمزور ہو گئے بیماری سے۔ آپ نے ان کو کہا کیوں کیا ایسا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنا چاہیے، بیماری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بیماری نہیں مانگی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بیماری ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے، ورنہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت ہوگی نہیں۔ لیکن اللہ کے بیماری ڈالنے میں، تکلیف ڈالنے میں خیر ہوتی ہے۔ بیماری کے ذریعے سے بندے میں تواضع پیدا ہوتی ہے، بیماری کے ذریعے سے بندے میں شفا جب ملتی ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے، بیماری کے ذریعے بندہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے اسوہ بنتا ہے، اس کے درجات اونچے ہوتے ہیں، آخرت کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ فی نفسی ہی بری چیز ہے، آدمی نہیں چاہتا ہے ڈائریکٹ عافیت سے جنت میں لے جا اللہ، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف، بیماری، پریشانی ڈالتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو عیب اور شر اللہ کے فیصلوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی میں عیب رکھ سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، آنکھیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کو اندھا کرنا، اللہ کے اس فیصلے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی کیا صحیح کیا، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی، وہ یوں ہی نہیں ہوگا، وہ مسٹیک نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے فیصلوں میں عیب نہیں نکالا جاتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ابھی بات آگے جائے گی لیکن یہ ضمناً سن لیجیے اس کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ
جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ رکھنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ اب ان کو بتایا گیا تھا یہ خلیفہ کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بتائے بغیر ان کو کچھ معلوم پڑتا نہیں. فرشتوں نے کیسا سمجھ لیے کہ کیا کرے گا یہ دنیا میں جا کے، علم غیب تھا کیا ان کو؟ نہیں، کیونکہ فرشتوں کا جملہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو سکھایا. تو یہ فرشتوں کے کا یہ جو جملہ ہے یہ ہر معاملے میں ہے کہ فرشتوں کے پاس جو بھی معلومات آتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ بتائے گا ان کو معلوم پڑتا ہے، خود سے معلوم پڑتا نہیں. تو جب انسان کو زمین پر بسایا جا رہا تھا تو ان کو بتایا گیا تھا کہ کیسا ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوگی، اور جس میں انسان کا ایک خاص وصف کیا ہے، اس کے پاس انتخاب کی آزادی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہیں تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے، یعنی دونوں آپشن اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. شکر گزار نیک زندگی جینا یا اللہ کے احسانات کے باوجود ناشکری کرتے ہوئے غلط راستہ چننا، اس کے لیے دونوں راستے اس کے سامنے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، صحیح راستہ، اب چاہے تو وہ صحیح راستے پر چلیں چاہے تو وہ غلط راستے پر چلیں. اللہ اس سے خوش نہیں، راضی نہیں، لیکن آزاد ہے انسان، تیری مرضی، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو فرشتوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس کے پاس فری ول ہوگی، چوائس اس کے پاس ہوگی. تو جب چوائس ہوگی تو اس میں دونوں امکانات ہیں، کچھ لوگ یہ چنیں گے، کچھ لوگ وہ چنیں گے. کچھ لوگ شکر گزار بنیں گے، نیک بنیں گے، اچھے راستے پر چلیں گے، کچھ لوگ غلط راستے پر چلیں گے، برے بنیں گے. جب ظاہر بات ہے کہ اچھے برے دونوں ہوں گے تو زمین میں کیا ہوگا؟ دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا؟ گلے ملیں گے. جب دونوں ایک حق والے ہیں ایک باطل والے ہیں تو حق والے باطل والوں کو کیا بولیں گے؟ تم بھی صحیح ہم بھی صحیح. اور باطل والے حق والوں کو برداشت کریں گے نہیں، یہ کہیں گے یہ حرام، وہ کہیں گے یہ نہیں ہم کو کرنا ہے، یہ کہیں گے نہیں کرنا ہے، یہ صحیح یہ غلط، تم صحیح نہیں ہو، تم غلط ہو، تم صحیح ہو. اب یہ چلے گا اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوگی، علم کی جنگ ہوگی، انتخاب کی جنگ ہوگی، کلام میں ہوگی، اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، مار پیٹ اور قتل بھی ہو سکتا ہے. تو عقیدے اور اعتقاد کا، سوچ کا، عمل کا بگاڑ زمین میں فساد تک جا سکتا ہے. اسی لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے کو بناتا ہے جو کیا کرے گا؟ دو باتیں بتائیں فرشتوں نے. من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پیدا کرے گا. فساد اس کا معنی ہے بگاڑ، بگاڑ بڑا بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ، اعمال میں سنت کی بجائے بدعات، حلال و حرام میں لاپرواہی، گناہ، زنا سے لے کے سارے گناہ. تو زمین میں فساد پیدا کرے گا، منمانی کرے گا تو فساد پیدا ہوگا. ہوا فساد لاتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر حق زمین میں، حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو آسمان و زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد آ جاتا ہے. معلوم ہے کہ خواہشات کی پیروی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. منمانی، اللہ کی رہنمائی کی بجائے انسان اپنے دل سے غلط کوئی بھی راستہ بنا لے اور اس پر چلنے لگے، اس سے فساد آتا ہے. تو فرشتوں نے کہا تھا یہ زمین میں فساد کرے گا. اس کے پاس جب فری چوائس ہوگی تو یہ اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا، گڑبڑ کرے گا. ہماری زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں
یہ زمین میں جا کے گڑبڑ کرے گا، غلط راستہ چن کے غلط چیزیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جب اہل حق اس کو نہیں سنیں گے اور ان کو غلط کہیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ انبیاء کی تاریخ کیا ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں قوم کی اصلاح کرتے ہیں، قوم ان کی دشمن بن جاتی ہے، اور قوم شروع میں ان کا مذاق اڑاتی ہے، پھر بعد میں ان کو یا تو رشوت دینے کی کوشش کرتی ہے یا دھمکاتی ہے، اور اس پر بھی وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کی جان کی دشمن بن جاتی ہے۔ سارے نبیوں کی تاریخ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایسے کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون بہائے گا، فساد کرے گا عقیدے اور عمل کا، چوری سے لے کے زنا سے لے کے شرک سے بدعت تک، اور زمین میں خون بہائے گا، انسانوں کو قتل کرے گا اپنی اغراض کی وجہ سے، کسی سے پیسے کی وجہ سے، کبھی عورت کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی حق اور باطل کی جنگ کی وجہ سے خون بہائے گا، قتل کرے گا، بے گناہوں کو مار ڈالے گا۔ تو گویا کہ فرشتوں نے کہا اللہ یہ گڑبڑ کرے گا، اس کو کیوں زمین میں بسایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے فساد آئے گا۔ تو اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ فرشتوں کا علم اس تک محدود تھا، لیکن ان کو یہاں رکھنے میں کیا حکمت مصلحت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو دنیا میں تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا بظاہر اس تناظر میں شر ہے، انسان کی نسبت سے کسی کو تکلیف نہیں چاہیے، اسی لیے جنت میں تکلیف نہیں ہے، لیکن دنیا میں آزمائش کی مصلحت سے انسان کو آزادی ملنا، پھر انسان کا آزادی کا صحیح یا غلط استعمال کرنا، غلط استعمال کے نتیجے میں دنیا میں فساد کا آنا، پھر اسی طرح سے سیلاب، طوفان اور زلزلے اور بیماریاں اور دکھ، یہ ساری چیزیں زندگی میں آنا، یہ بظاہر شر ہیں، لیکن اس کا دنیا میں رکھنا ضروری ہے امتحان کے لیے، یہ خیر ہے۔ سمجھا؟ اس کا دنیا میں رکھنا اللہ کی طرف سے خیر ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا یہ غلط نہیں ہے، آزمائش کے لیے ہونا چاہیے، آزمائش کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو آزمایا جائے، اس کے لیے انسان کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہاں پر جب آزادی ملے گی تو پھر ایک دوسرے کے خلاف جارحیت ہوگی، لیکن اس بڑی حکمت کے لیے اس چھوٹے شر کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کسان بھی اناج کے اگنے کے لیے گھاس بھی اگنے دیتا، بعد میں اناج الگ کرتا، باقی پھینک دیتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن الگ کر دیے جائیں گے، لیکن دنیا میں اچھے برے سب مکس رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا جب کیا کیا جائے گا، پھر مکس نہیں رہیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن سب الگ ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں آزمائش کی مصلحت کی بنیاد پر دونوں کو یہاں پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ چاہے تو مجرموں کو ختم بھی کر دے، ان کو پنپنے ہی نہیں دے، ان کو زندہ ہی نہیں ہونے دے، ان کو جینے ہی نہیں دے اللہ، لیکن اللہ ان کو بھی موقع دیتا ہے، ان کو بھی موقع دیتا ہے۔ کل کے قیامت کے دنوں نے کہے ہم کو موقع ہی نہیں ملا، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ہی ان کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میں جانتا ہوں جہنم میں جانے والے اللہ ڈال سکتا ہے، نہیں، ان کو بھی موقع دیا ہے۔ قیامت کے دن وہ نہ کہیں کہ ہم کو موقع نہیں دیا گیا، اور ان کو پنپنے دینے میں اہل حق کے خلاف نیک لوگوں کو جو تکلیف ان سے ہوتی ہے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس سے وہ اور نکھر کر اچھے ثابت ہوتے ہیں، اس سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، حق غالب آتا ہے۔ بھئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوگی تو حق غالب کس پہ آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اہل باطل اہل حق کو تکلیف نہیں دیں گے
تو ان کا اعلیٰ کردار سامنے کیسے آئے گا؟ نبی سارے بہت صبر کرنے والے تھے، کیسے معلوم پڑے گا جب نبی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے؟ نبیوں کا صبر، نبیوں کا کیریکٹر، ان کا کردار کیسے سامنے آئے گا جبکہ ان کے بالمقابل کوئی ہے ہی نہیں؟ انبیاء کو جو تکلیف دی جاتی ہے، دنیا میں تکلیف آتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، مخالفین کی تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں، اچھے ہو کے بھی اللہ ان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں اتنے اچھے ہو کے بھی تکلیف آئی، ہم تو ٹوٹے پوٹے لٹے پٹے ہیں، ہم لوگ ایسے ہو کے ہم پہ کیوں نہیں آئے گی؟ نیک لوگوں پہ بھی تو آئی، لیکن ان پہ نہیں آتی، اور ہم سے کہا جاتا انبیاء کی پیروی کرو۔ وہ تو سب ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، ہاں سب آسانیاں ان کے لیے تھی، ان کے لیے دین پر چلنا آسان تھا، ہم کو اتنی ساری تکلیفیں ہیں، ہم نہیں چل سکتے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں سے زیادہ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ انبیاء، تاکہ بعد والے دیکھیں جب ان کو اتنی تکلیف آئی پھر بھی وہ نیک رہے، تو ہم کو بھی تو تکلیفیں ان سے کم ہیں، ہم کو قربانیاں کم دینی پڑ رہی ہیں، ہم کو مصیبتیں کم آ رہی ہیں، ہماری آزمائش کم ہیں، تو ہم کو تو اور دین پہ چلنا چاہیے۔ تو اب ان کو تکلیف دینے میں ایک مصلحت ہوتی جبکہ وہ نیک ہے، تو اللہ کا یہ فیصلہ اس میں شر نہیں ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ ایک بڑی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شر میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف میں، بیماری، پریشانی، دکھ اور اس طرح کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اب کوئی آدمی کو شر کیسا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر۔ تو شر کا امتحان بھی کون لیتا ہے؟ شر کے ذریعے اللہ، خیر کے ذریعے امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ۔ دونوں حالات کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تجھ کو پہنچائے، کوئی مصیبت تجھ پر ڈالیں، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹائے۔ تو تکلیف ڈالنے والا کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ نے در، مصیبت کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا بندے پر مصیبت ڈالنا غلط فیصلہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مصیبت اچھی کہ بری؟ مانگتے تراویح میں اللہ اور مصیبت دے، بولتا کوئی نہیں، مصیبت نہیں چاہیے، وہ شر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک شر میں سے بھی خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ہم وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ لیجئے، بھائی لوگوں نے پلاٹنگ کی، مکر کیے، اور کیا کیے؟ ان کو کنویں میں ڈالے، باپ کو بولے بھیڑیا کھا گیا اس کو، باپ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اب وہ وہاں سے کنویں میں ڈالیں، اچھا ہوا باپ سے جدا ہوئے؟ نہیں، اچھا ہوتا تو باپ روتا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے، بہت روئے، لیکن اس کے بعد کنویں میں ڈالیں، لوگ آئے، چلو فری میں غلام مل گیا، لے لیے، بازار میں جا کے بیچے۔ نبی کا بیٹا، خوبصورت بچہ، نیک شریف، بکرا بازار میں غلام کے طور پر، اچھا ہے، وہاں سے خرید لیا عزیز مصر نے۔ بیوی کا دل اس پہ آیا، ان پہ آیا، اور کوشش کی اس نے، اور فیل ہو گئی، تو تہمت انہی پر باندھ دی۔ تہمت لگنا اچھا ہے؟ اور اللہ دیکھ رہا ہے، ہونے دے رہا ہے، اللہ چاہے تو فوراً روک دے، نہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے اللہ تیرے اندھیر ہیں؟ نہیں بولے، ان کو معلوم ہے اللہ جو بھی کرتا صحیح کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جیل میں جب گئے تو جیل کے ساتھیوں کی کیا تم بھی مصیبت میں آ گئے؟ میں بھی مسلم، اللہ مدد ہی نہیں کر رہا، بولے ایسا؟ نہیں بولے۔ ان کو آتے ہی انہوں نے خواب پوچھا تو کیا بولے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اتنے سارے معبود اچھے ہیں کہ ایک اللہ جو اکیلا ہے، یکتا ہے اور قہار ہے، زبردست غلبے والا ہے، وہ اچھا کہ یہ سارے معبود اچھے؟
یعنی جیل میں جا کے بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ قہار ہے، قہار جو چاہے کر سکتا ہے، بندوں کے فیصلوں پر اس کا فیصلہ غالب ہوتا ہے. جبکہ بھائی پلاٹنگ کر کے ان کو ڈال چکے اس کے اندر کنویں میں، نہیں بول رہے ہیں کہ کیا بھائیوں نے سازش کی اور اللہ نے بچایا، نہیں بولے. یہ نبی ہوتا ہے، یہ نبی کو معلوم ہوتا ہے، نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے اپنے فیور میں ابھی دکھ رہا نہیں، لیکن بڑا کچھ تو ہونے والا ہے جو اچھا ہوگا. اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان اللہ پر اعتماد رکھے. میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، منی چھوٹے برے ہوتے رہتے لیکن بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہ اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں، اللہ کبھی عاجز نہیں ہوتا ہے. وہ ہونے دے رہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. دنیا میں جب ظلم دیکھتا ہے آدمی تو بعض اوقات اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے. یہ اس کے جہل اور اعتقاد کے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام بالکل ڈگمگائے نہیں. جیل میں اب کتنا زمانہ گیا ہوگا بتائیے. اتنے زمانے میں تو آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جیل میں جاتے ہی خواب کی تعبیر جب ساتھی پوچھ رہے ہیں جیل کے، جیل میں کچھ بہت اکرام کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی کہا ایک اللہ اچھا جو اکیلا یکتا ہے، منفرد ہے اور قہار ہے، غلبے والا ہے، وہ اللہ اچھا، یہ تمہارے یہ معبود اچھے. تو ان کو جھوٹے معبودوں سے ہٹا کر کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. کس کو؟ وقت کے بادشاہ کو. 7 گائے ایسی، 7 گائے ایسی، موٹی تازی دبلی پتلی، اور جو بھی معاملہ خواب میں ہوا. کبھی تفسیر انشاءاللہ اس کی ہم پڑھیں گے تو اس سے کتنے اسباق ہیں، کئی 100 سبق اس میں، کئی 100. اس لیے احسن القصص اللہ نے کہا سورہ یوسف کو، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ، کیونکہ لیسنس بہت ہے اس میں، انسپریشن بہت ہے اس کے اندر. تو اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور اس خواب کی تعبیر جب اس نے اپنے اطراف کے جو بھی بڑے بڑے عقل مند انٹیلیجنٹس فلاسفرز اور جو بھی تھنک ٹینک اس کے پاس تھا، ان سے پوچھا، بولے خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اضغاث احلام، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بکھرے خیالات اور خواب ہیں، بس اوٹ پٹانگ خواب ہے. یہ اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس کی تعبیر اس کی کوئی بتا سکتا ہے؟ تو ان کو معلوم تھا. انہوں نے جب بتایا تو پوزیشن کیا ہوئی؟ اب میں شارٹ میں چاہ رہا ہوں، ساری تفصیلات بتائیں گے، درس اس میں ہی ختم ہو جائے گا ہمارا. جب وہاں معلوم پڑا کہ انہوں نے تعبیر بتائی تو اچانک مرتبہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ انہوں نے ایک تو اپنا معاملہ کلیئر کیا جو تہمت لگائی گئی تھی، دوسرا یہ کہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو بھی خزانے ہیں کیا کرو اس کے اوپر مجھ کو ذمہ دار بناؤ، میرے ہاتھ میں سارے خزانے پوری حکومت کے ہوں گے. وہ بچہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا اور وہ کم قیمت میں بکا بازار میں، غلام بن کے بکا، وہی بچہ اس پوزیشن میں آیا کہ خزانے اس کے ہاتھ میں آئے. لیکن سوال یہ کہ اگر باپ سے جدا نہیں ہوتے، کنویں میں نہیں جاتے، بازار میں نہیں بکتے، جیل میں نہیں جاتے، عزیز مصر کے پاس نہیں جاتے، جیل میں نہیں جاتے، تو بادشاہ تک، جیل میں نہیں جاتے بادشاہ تک پہنچتے کیسا؟ تو بعض اوقات چھوٹی ناکامیاں بڑی کامیابی کا زینہ بنتی ہیں. بعض اوقات زندگی میں آنے والے حادثات اور مصیبتیں انسان کے لیے ایک بڑی کامیابی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ
آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا اس کے دو پہلو ہیں، ایک چھوٹا چھوٹا جو ہوتا گیا وہ، اور ایک ان کا ٹوٹل مار کے فائنل آؤٹ کم وہ۔ کیا بولیں گے آپ اس پہ؟ تو سوچیے اس کو کہ اپنے کانٹیکسٹ میں وہ چیز بری دکھائی دیتی ہے، بچے کا باپ سے جدا ہونا، گڑھے میں ڈالا جانا، پھر لوگوں کا خرید کے بیچنا، پھر غلام بننا، تہمت لگنا، جیل میں جانا، انڈیویجول جو بھی واقعات ہیں ان کو دیکھا جائے تو بظاہر اس میں کوئی شر ہی کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ خیر کیا اس کے اندر، جیل میں گئے، بکے، تہمت لگی، لیکن یہ ساری چیزیں جب جوڑی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہوا، ان سب چیزوں کا مدار اس پر ہی اس کا مدار تھا، یہ ہوا تو وہ ہوا نا، تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ سب ہونے دیا، اور یہ نہیں کہ اللہ مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ وہاں تک پہنچا رہا تھا جہاں ان کو پہنچانا چاہا۔ اور جو خواب دیکھا تھا پھر اللہ نے وہ خواب سچا کرا دیا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا میں نے کہ مجھ کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ مقام اللہ نے دیا ان کو، وہ مقام اللہ نے ان کو دیا۔ تو اللہ کے فیصلے، یہ بتانا ضروری بھی تھا کیونکہ بات نکل گئی کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو سیدھا اللہ نے کیا کہا؟ میں جو جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں، کیونکہ ان کے علم کی ایک حد ہے۔ اللہ کا علم وسیع شامل ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ اتنا جانتا کہ جو نہیں ہو سکتا ہے وہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کئی معبود ہوتے ہیں، ہو سکتے، ملٹی گاڈ یونیورس ہو سکتی ہے، ایک ہی معبود ہے، لیکن اگر ہوتے لفسدتا، ان میں فساد آ جاتا ہے، کیاس، انارکی، ان کے اندر سب فساد اور بگاڑ آ جاتا، سسٹم خراب ہو جاتا پورا۔ تو جو نہیں ہو سکتا ہے، فرض کر لو بالفرض یعنی ایسا محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بفرض محال جس کو آپ کہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کے فیصلے میں کبھی شر نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے شر کا فیصلہ کر سکتا ہے، یاد رہے گا اس کو۔ کسی کو بیماری میں ڈال دیا، کسی کو ٹھوکر لگی، کسی پر فقر و فاقہ آیا، کسی کی گھر میں وفات ہو گئی، کسی کا جاب چلا گیا، کسی کا کچھ اور نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کسی کے لیے کر سکتا ہے، کسی شر کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن فیصلے میں شر نہیں ہوگا، فیصلہ غلط ہوگا نہیں، کہ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا فیصلہ غلط ہے، نہیں، فیصلہ صحیح ہے، اللہ نے جو بھی کیا اچھا کیا۔ کبھی بیماری ڈالے گا اور بندہ دعا کرے گا اور شفا ملے گی اور اس کو صحت کی قدر آئے گی اور وہ عبادت میں لگ جائے گا، اس کے لیے اچھا ہوا۔ کبھی آدمی کوئی گناہ کا ارادہ کر رہا تھا لیکن آدمی گناہ سے بچ جائے گا کیونکہ اس کی پہ کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر، اور اس کی وجہ سے گناہ میں جانے سے بچ گیا، تو اس کے لیے مصیبت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا وسیع باب ہے کہ اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن کچھ مثالیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک اجزاء اور انجام سامنے ہوتا ہے، تب جا کے سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسا کیا، ورنہ ہر چیز ہمارے سامنے، کائنات میں جو اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہے، تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ تو مکر کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے، ہم آپس سے ادھر آئیں گے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو مکر کا لفظ اللہ نے یہود کے لیے بھی استعمال کیا اور اپنے لیے بھی استعمال کیا، لیکن اپنے بارے میں کیا کہا؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ مکر کرنے والوں میں خیر والا، بہتر مکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے علی الاطلاق، وداؤٹ کنڈیشن، وداؤٹ کانٹیکسٹ، مکر کا لفظ استعمال کر سکتے نہیں، اس لیے کہ اس میں دونوں بھی پاسبلٹی ہے۔
یہود نے کیا مکر، اللہ نے بھی مکر کیا، تو اچھا برا دونوں ہو سکتا ہے. تو جو اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے اس کو بغیر تمیز کے اللہ کے لیے، بغیر قید اور کنڈیشن کے اللہ کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے. یاد رہے گا یہ؟ ہاں، اللہ مکر کرنے والوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے. اس کے مکر میں شر نہیں ہوتا ہے، وہ خیر کے لیے ہوتا ہے. اہل باطل کے خلاف اللہ کرتا ہے. تو یہ اسی تناظر میں اس کو بولا جائے گا. الاطلاق نہیں کہیں گے اے مکر کرنے والے، نہیں بول سکتے اس طرح سے، کیونکہ اس کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں. آج ہم آگے قاعدہ، دوسرا قاعدہ یاد رہے گا یہ. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک، اللہ کی صفات تمام کی تمام جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات کمال ہیں، ان میں کوئی عیب اور کوئی نقص، کوئی ڈیفیکٹ اس کے اندر نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی صفت ہے جو قرآن میں آئی ہو، حدیث میں آئی ہو، جس میں عیب کے پہلو کی بھی پاسبلٹی اور کمال کی بھی ہے، تو اللہ کے لیے کمال مانا جائے گا، نہ کہ عیب. جیسے مکر کا معاملہ ہے، یا استہزاء کا ہے، یا قید ہے، یا اس طرح کے اور الفاظ ہیں. آج ہم دوسرا قاعدہ دیکھیں گے. دوسرا قاعدہ ہے کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے وسیع ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی صفات اللہ کے اسماء سے بڑھ کے ہیں، ان سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ہیں اور اللہ کے اسماء ہیں. اب اس میں اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں باب الصفات اوسع من باب الاسماء. اللہ کی صفات کا باب اس کے اسماء کے باب سے وسیع ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے نیچے اتر کے ہم تھوڑا سا چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. جیسے آپ کا ایک گھر ہے اور گھر میں 2 BHK، تو گھر میں کمرے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ مان لیجیے، چھوڑ دیجیے 10 کمرے اس کے اندر ہیں. چھوٹا گھر کیوں؟ آپ کا گھر ہے اور گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ ایک آپ کا، ایک بچوں کا، ایک والدین کا، اور فلاں کا بھائی کا، بہن کا. آپ کے 10 کمرے گھر میں ہیں. تو گھر بڑا ہوگا کہ کمرہ؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس مرتبہ ہمارا کمرہ ہمارے گھر سے بڑا ہے، ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا. تو کئی کمرے ہیں، تو ہر کمرہ گھر سے ہمیشہ کیا ہوگا؟ چھوٹا ہی ہوگا، کیونکہ گھر بڑا ہے اور گھر کا پارٹ وہ ہے. تو گھر کے اندر آپ کا کمرہ ہے، تو کمرہ کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا، اور گھر کیا ہوگا؟ بڑا. تو آپ یہ کہیں گے ہمارا گھر میرے کمرے سے وسیع ہے. وسیع کا مطلب بڑا ہے. سمجھ میں آیا کہ کمرہ ہمیشہ گھر سے کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا نا، چھوٹا ہوگا. تو اللہ کے جو اسماء ہیں اور اس کی صفات ہیں، اللہ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. صحیح؟ اللہ کا نام العلیم ہے، یعنی علم والا. اللہ السمیع ہے، سننے والا. البصیر ہے، دیکھنے والا. العلیم ہے، جاننے والا. الحکیم ہے، حکمت والا. کئی نام اللہ کے ہیں، لیکن کوئی نام اللہ کا ایسا نہیں ہے جو اسماء حسنہ میں سے نہ ہو، جس کا کوئی اچھا میننگ نہ نکلتا ہو. تو معلوم ہے کہ اللہ کے ہر نام سے اس کی کیا ظاہر ہوتی ہے؟ ایٹریبیوٹ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انگلش والے، اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ایسا ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا. یہ کیا اللہ کی صفات ہیں. تو نام آ گئے تو صفت اپنے آپ آتی ہے. کوئی ایسا نام اللہ کا ہے جس کی کوئی اس کی صفت نہیں ہے؟ کوئی نام ایسا ہے اللہ کا جس میں کوئی ایٹریبیوٹ ہی نہ ہو، میننگ لیس ہو؟ نہیں ہے. اس کے ہر نام میں صفت ہے. تو صفات تو اسماء میں اپنے آپ آ جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی صفات ہیں اور وہ نام نہیں ہے. تو صفات زیادہ ہوئی کہ نام؟ ہاں، صفات زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ہیں، لیکن نام ہر صفت کے اعتبار سے اس کا نام نہیں ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ کی صفات میں اس کے افعال بھی داخل ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لعنت کرتا ہے، سزا دیتا ہے. یہ سارے اللہ کے کیا ہیں؟ افعال ہیں. یہ اللہ کی صفات ہیں. تو اللہ کے افعال فعل کی جمع فعل، اللہ کیا کرتا ہے. جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ اللہ کی صفات میں آتا ہے. یاد رہے گا، یہ اللہ کی صفات میں جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ سب آ جاتا ہے. تو اسے سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. لیکن ہر صفت کا نام نہیں ہوگا، لیکن ہر نام سے صفت لی جائے گی، لیکن ہر صفت سے نام ڈرائیو نہیں کریں گے. یاد رہے گا یہ. تو ہم یہ کہیں گے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّ اسْمٍ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ وَلَيْسَ كُلُّ صِفَةٍ يُشْتَقُّ مِنْهَا اسْمٌ. اسی کتاب میں القواعد المثلی کی شرح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّ اسْمٍ، اللہ کا ہر نام، فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ، وہ کسی نہ کسی صفت کو انکلوڈ کرتا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. بے صفت نام اللہ کا نہیں ہوگا. اس میں سے ہم کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ ڈرائیو کریں گے کہ اللہ السمیع ہے تو سننے والا ہے، تو یہ صفت آئی اللہ کی. نام کیا ہے؟ السمیع. اور صفت کیا ہے اس میں؟ سننے والا. العلیم، یہ نام ہوا. لیکن نام ہوا تو اللہ اس نام سے کیسا ہے؟ العلیم. سو گئے. العلیم سے کیا صفت ظاہر ہوتی ہے؟ بہت ڈیپ سوچ رہے ہیں آپ لوگ. یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے کہیں اور چلے گئے. العلیم یہ نام ہے اللہ کا. اس کا معنی کیا ہے؟ علم والا. یہی صفت ہے. جو اس کا میننگ ہے وہ صفت ہے. اور بعض صفات ایسی ہیں جن میں یعنی اللہ کا فعل بھی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ تواب ہے. اللہ تعالیٰ غافر الذنب ہے یا الغفور ہے، مغفرت کرنے والا. بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی اپنی طرف سے مغفرت کرتا ہے. تو یہ فعل بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں آتا ہے. تو اللہ کے اسماء میں اللہ کی صفات آتی ہیں اور ان صفات میں اللہ کے افعال بھی شامل ہیں. اللہ کیا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ناصر ہے. ناصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. حفیظ اللہ تعالیٰ ہے. حفیظ کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے، یہ فعل ہے، افعال ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کے اسماء میں افعال بھی آتے ہیں کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ کیسا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے. وہ دونوں چیزیں اللہ کے اسماء میں صفت کے طور پر آتی ہیں اور یہ صفات میں افعال داخل ہوتے ہیں. لیکن کیا اللہ کی ساری صفات اور سارے افعال سے اللہ کے نام ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں کئی باتیں، ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے افعال بھی شامل ہوتے ہیں اور اللہ کیا کیا کرتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ کیا کیا کرتا بتا سکتے؟ نہیں. اس کا کوئی منتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ بندوں کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے. کیا کیا اللہ کرتا ہے، اس کی کوئی حد ہم نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ یہ کرتا ہے. لمٹ اتنی ہے. اللہ کے افعال کی کوئی منتہا اس کا نہیں ہے. ہم بیان کرتے چلے جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم ہوں گی نہیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر سارے سمندر اللہ کے کلام کو، کلمات کو، باتوں کو بیان کرنے کے لیے سیاہی بن جائیں، انک، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، چاہے ان کے ختم ہونے کے بعد اور اس کے لیے ہم لے کے آ جائیں اور سمندر دے دیں، لکھو اللہ کی باتیں. تو اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ کی باتیں سب اگر لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم ہوں گی نہیں. تو اللہ کے جو افعال ہیں ان کا کوئی منتہا نہیں. اللہ کیا کیا کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، اس کو ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا باب وسیع ہے اللہ کے اسماء کے مقابلے میں. ومن امثلة ذلك ان من صفات اللہ تعالی المجیء والاتیان والاخذ والامساک والبطش الى غیر ذلك من الصفات التي لا تحصى. اللہ نے اپنے بارے میں جو بات بیان کی، اللہ کیا کرتا ہے، اس میں کئی صفات اللہ نے بیان کی قرآن میں اور سنت میں بھی کچھ آئی ہیں. جیسے فرماتے ہیں المجی، آنا اللہ کا، اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے الاتیان، آنا. پھر اسی طرح سے والاخذ والامساک والبطش، پکڑنا، گرفت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک اتا اور دوسرے حدیث میں اتا بھی آیا، اور اسی طرح سے جاء وجاء ربک والملک صفا صفا. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وجاء ربک، قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور تیرا رب آ گیا. وجاء ربک والملک، اور فرشتے بھی صفا صفا، فرشتے صف صف لگا کے کھڑے ہو گئے، صف دا صف. تو اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا، وجاء ربک. اب ہم اگر کہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تو کیا ہوگا، گڑبڑ. اللہ تعالیٰ بولنے سے نہیں شرمایا، ہم کیوں شرما رہے؟ لیکن اللہ کا آنا بندوں کی طرح آنا ہے نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن آنا آنا ہے. لیکن کیسے ہم کو نہیں معلوم، آگے ہم اور تفصیل اس کی دیکھیں گے. تو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ وجاء ربک، تیرا رب آئے گا قیامت کے دن. یا اسی طرح سے اتیان، آنا، اتا عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے. یا اسی طرح سے الاخذ والامساک والبطش، پکڑنا، گرفت کرنا. قوموں کو اللہ نے سزا کے طور پر پکڑا، ان کی گرفت کی. یا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں زمین ہوگی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے ہاتھ، وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر. تو اللہ تعالیٰ نے بطش اور اسی طرح سے امساک اور اسی طرح سے اخذ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں پکڑنے کے لیے. ہم بھی اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ نے پکڑ کی اس کی، بہت گناہ کر رہا تھا اللہ نے پکڑا اس کو، فرعون کو پکڑا اللہ نے. تو یہ جو پکڑنا ہے یہ اللہ نے اپنے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے. اب آدمی فلسفیکل اور زبان کو وسیع کر کے اس کے کچھ بھی معنی بیان کرنے لگے، یہ اللہ کے بارے میں بولنے والا بنے گا، اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت بولو. تو اللہ کے بارے میں بولنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، علم کی بنیاد پر بولنا چاہیے. محض فلسفے اور خیالات اور گمان اور اپنے دل کی باتیں اللہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. تو یہ دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، ایک تو آنا کے لیے اور ایک پکڑنا کے لیے. کہتے ہیں کہ کیا ان سے اللہ کا نام نکالا جا سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سورہ الفجر میں اللہ نے کہا. یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، پابند بنا دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، تمہارے لیے ان کو پابند کر دیا. ہوا برابر ہمارے لیے چلتی ہے، ہمارے اطراف رہتی ہے، سمندر اپنی حدوں میں رہتے ہیں،
دریاؤں کا ندیوں کا پانی برابر ہمارے فائدے کے حساب سے بہتا ہے، اناج زمین سے اگتا ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، سارا کا سارا جو نظام ہے ہمارے فیور میں اس کو پابند اللہ نے بنا کے رکھا ہے، برابر وہ نظام چلتا رہتا ہے، منمانی نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو جیسا چاہتا ہے ویسا چلتا ہے، اللہ نے اس کو پابند بنا کے رکھا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے سمندروں میں اور اسی طرح سے دریاؤں میں رواں دواں رہتی ہے، چلتی رہتی ہیں، فلوٹ ہوتی ہیں، سوئم کرتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ ہی ہے جس نے جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم یا اس کی اجازت سے۔ اللہ حکم دے دے تو گرے گا۔ اذا السماء انفطرت، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب ٹوٹ پھوٹ کے سب گرنا شروع ہو جائے گا، ستارے ٹکرائیں گے، آسمان سے ستارے جھڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، کیسے ہم نہیں جانتے۔ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے کہ کہیں وہ زمین پر گر نہ جائے۔ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے گر سکتا ہے، اللہ چاہے، اللہ حکم دے تو وہ گر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ اللہ نہ چاہے آسمان زمین پر گر سکتا ہے؟ نہیں گرتا ہے۔ چھتیں گر جاتی ہیں لیکن آسمان میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، آسمان برابر اپنی جگہ قائم ہے۔ تو کون اس کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، آسمان کو اللہ تھامے ہوئے۔ تو یہاں پر امسکا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھامنا، تھامنا، پکڑنا اس کو۔ تو امسکا کا لفظ اللہ نے، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا الاخذ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، 3 بار اخذ کا لفظ اس آیت میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے جبکہ وہ بستی یعنی بستی والے ظالم ہوں۔ ظالموں کی اللہ کیا کرتا ہے؟ پکڑ کرتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اللہ کی پکڑ بہت دردناک سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر اخذ کا لفظ استعمال آیا، وہ کیا گیا، اور اخذ کا فعل استعمال کیا گیا۔ تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا پکڑنا، اخذہ، اللہ نے جب اس کو ذکر کیا تو ہم دوسرا ذکر کریں گے نہیں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ جب اللہ نہیں شرمایا، اللہ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو جو لفظ اللہ نے استعمال کیا اس کو اللہ کے لیے ماننا، اس کے انہی معانی کے ساتھ ماننا، کیونکہ قرآن کی زبان میں ہے بلسان عربی مبین۔ ہم کہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، کچھ اور مطلب ہوتا ہے جو ہم کو نہیں معلوم۔ تو پھر قرآن اللہ نے جب عربی زبان میں نازل کیا ہے تو اس کا کچھ اور مطلب کیسے ہوگا؟ عربی میں جو مطلب ہوتا ہے وہی ہوگا، ورنہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ایسا کلام ہم کو دیا جس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے عبث کلام نازل کیا، میننگ لیس، اور بتایا بھی کہ عربی میں ہے؟ تو عربی میں جو معنی ہوگا وہی لیا جائے گا، نہ کہ ٹرانسلیشن میں جو آ رہا ہوں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، چیٹ جی پی ٹی کہ جو طبقہ عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ جب اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں قدم رکھتا ہے اور اس کو پھر دوسری زبانوں سے لینے کی کوشش کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ قرآن کی باتوں کے یا سنت کے معنی لینے کے لیے آپ کو ہمیشہ عربی زبان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پکڑا لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن وہ میننگ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے معلوم نہیں کیا میننگ ہے، وہ کچھ اور ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ایک فرقہ ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں مفوضہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ۔
وہ اللہ کے لیے جو الفاظ عربی کے استعمال ہوئے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا میننگ ہم کو نہیں معلوم کیا ہے. تو مفوضہ جو ہیں یہ ایک تو اس کو تسلیم نہیں کرتے جو اللہ نے بتایا معنی کو، دوسرا یہ کہ وہ ایک اعتبار سے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اس اعتبار سے کوئی یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسا کلام دیا جو میننگ لیس ہے، کہ جس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کلام کیسا ہے؟ یہ واضح کلام ہے. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے کلیئر میسج ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے بیان کر دینے کا ہے. بیان، کلیرٹی. اور یہ آدمی اللہ پر کیا تہمت لگا رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے ایسا کلام دیا جس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، جبکہ قرآن نازل اس لیے ہوا کہ بندہ اللہ کے بارے میں جانے، جس کی پہلی وحی اللہ کے بارے میں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر خلق کا مطلب معلوم نہیں، پھر سارے افعال اللہ کی کوئی معنی نہیں ہے اس کے، اللہ کے بارے میں جب بھی آئے گا اس کا میننگ نہیں ہے کچھ، اللہ ہی جانتا بہتر. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، نہیں معلوم اکرم کا مطلب کیا ہے. الذی علم بالقلم، سکھایا اس نے، نہیں لیں گے معنی اس کے. اللہ کے اسماء اور اس کے افعال کے معنی نہیں لیں گے، جو عربی میں ہے وہی لیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیں اس کو. تو اخذ کا معنی اخذ لیا جائے گا. یا اسی طرح اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو عربی میں بطش یہ بھی پکڑ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گرفت کرنا. یہ سورہ بروج میں اللہ نے کہا. اسی طرح سے اللہ، اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ قاعدہ کیوں اہم ہے. کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے افعال سے ہم اسماء لے لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے صفت لی جا سکتی ہے، لیکن ہر صفت سے اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کئی افعال اللہ کے اسم میں ہے. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 6. اللہ نے فرمایا اور تاکہ بات کا سلسلہ جاری ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے، برے برے گمان کرنے والے. برے گمان کیا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، یا اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے والے. تو الظانین باللہ ظن السوء، مشرکین منافقین کی صفت ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. مومن اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں رکھتا ہے. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، اور برائی کا پلٹا انہی پر الٹنے والا ہے. یہ تمنا کیے ہوئے بیٹھے ہیں آج ہلاک ہوں گے، کل ہلاک ہوں گے، آج شکست ہوگی، کل شکست ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو برا برا چاہتے ہیں، نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے، اہل حق کے لیے. یہ بری چیزوں کی تمنا کرتے ہیں کہ وقت پلٹے گا ان کے اوپر، آج ان کی دعوت چل رہی ہے، کل یہ برباد ہوں گے. تو یہ چاہت رکھتے ہیں، برا وقت ان پر آئے گا، یہ چاہت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، برا پلٹاوا انہی پر آئے گا، یہی برباد ہوں گے، یہی عذاب کا شکار ہوں گے، یہی ذلت کا شکار ہوں گے.
انہی پر وہ مصیبت آنے والی جو نبی کے لیے چاہتے ہیں، صحابہ کے لیے چاہتے ہیں. وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. يُعَذِّبْ، اللہ عذاب دے گا. اور غصہ ہوا، غضب، لعنت کی، لعنہ، اور ان کے لیے تیار کر کے رکھا، اعد. اللہ کے 4 کام اس میں آئے ہیں، 4 صفات، 4 افعال آئے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، منافقین، مشرکین، مرد عورت کو اللہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بھوک لگی؟ کیا کرے گا؟ عذاب دے گا. دم آواز ہی نہیں آ رہی. کیا کرے گا ان کو؟ عذاب دے گا. تو یہ ایک فعل اللہ کا آیا، عذاب دینا. دوسرا غصہ ہوا. تیسرا لعنت کی. چوتھا جہنم کا عذاب ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ تیار کر کے رکھا. تو اب یہ سارے جو افعال ہیں، کیا چاروں افعال سے اسما لیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کا نام معذب ہے، اللہ کا نام غضبان ہے، یا اللہ کا نام اللاعن ہے، لعنتیں کرنے والا، غصہ ہونے والا، یا اسی طرح سے اللہ معد ہے، اس کا نام تیار کر کے رکھنے والا؟ یہ نام اللہ کے ہیں؟ نہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے بہت سارے افعال، اس کی صفات قرآن و سنت میں آئی ہیں، لیکن ہر فعل سے نام ڈیرائیو کر سکتے نہیں. کہ کل کو کوئی آدمی کہنے لگے اللہ کے ناموں میں سے غضبان بھی ہے، غصے والا، اور اللہ کے ناموں میں سے لاعن بھی ہے، لعنت کرنے والا. نہیں، نام اللہ کا نہیں ہے، نام اللہ کا نہیں ہے. بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا باب انسان کے باب میں دیکھیں تو جو جو انسان کرتا ہے سب اس کے نام رہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ہر فعل سے نام لیتا اپنے لیے، کہ اسکول جانے والا میرا نام ہے، آفس جانے والا میرا نام ہے، کھانا کھانے والا میرا نام ہے. کرتا ایسا اپنے افعال سے، خود اپنے لیے ڈیرائیو نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرے گا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے اس کے افعال کئی ہوتے ہیں، اس کی صفات کئی ہو سکتی ہیں. کہ فلاں صاحب ہیں، بہت علم والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں، تو ان کا نام حکیم ہے، اس کا نام سلیم ہو سکتا ہے، سلامت رہنے والا ہے. لیکن اس کا نام آپ کر دیں گے کیونکہ یہ بہت وزڈم والا ہے، اب بہت محنتی ہے تو اس کا نام محنتی کر دیں گے آپ، محنتی ابن فلاں. نہیں کر سکتے آپ. افعال سے نام آپ مخلوق کے لیے ڈرائیو نہیں کرتے، تو آپ اللہ کے لیے کریں گے؟ نہیں. یہ باب ہمارے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. اللہ کے افعال، اس کی صفات کو اس کی صفات ہی مانا جائے گا، اس کے افعال مانا جائے گا. اور اللہ کے اسما کو اس کے اسما مانا جائے گا. لیکن اللہ کے اسما کا معاملہ انسانوں کے اسما کی طرح نہیں ہے کہ اس کا نام سلیم ہوگا لیکن آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبت اس پہ آتی ہے، سلامت نہیں ہوگا. یہ نام اس کا حکیم ہوگا لیکن ذرا بھی اس کو سمجھ نہیں ہوگی، یہ غلط غیر حکیمانہ فیصلے کرے گا. تو انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نام اچھا سے اچھا دے دیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے نام کے معنی کے مطابق نہیں ہوتا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کو جو نام ہے اس کی صفت ہے، اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے، اس نام سے جو صفت سامنے آتی ہے، اللہ کی وہ صفات ہیں. بندوں کا ایسا نہیں رہتا. کبھی ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. کسی کا نام حکیم ہو سکتا ہے اور وہ حکمت والا ہو بھی سکتا ہے، الحمدللہ. لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. عموماً ایسا ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے، یا وہ چیز نہیں ہوتی اس کے پاس. اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسما سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے اللہ ویسا ہے، لیکن اللہ کی صفات سے اللہ کے نام ڈیرائیو کر سکتے نہیں، کیونکہ اللہ کی تو قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے اسما کا باب صفات سے وسیع ہے. صحیح کیا نہیں؟ سورے کے جاگ رہے، پھر سے بول رہے ہیں نا.
اللہ کے اسماء کا باب اللہ کی صفات کے باب سے وسیع ہے. صحیح غلط؟ پرچے یاد آ رہے آپ کو؟ ہاں غلط. اللہ کی صفات اور اس کے افعال کا باب اللہ کے اسماء کے باب سے وسیع ہے. صفات بہت ہیں، جیسے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں لا منتہا لہا، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ لمٹ نہیں کر سکتے اس کی، اور آیت بھی آپ نے دیکھی. لیکن اللہ کے اسماء ہم کو بتائے گئے کہ یہ نام ہے اللہ کے. ہر نام سے صفت ظاہر ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے نام نکال سکتے نہیں. یاد رکھیں گے اس کو. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلام کیا، واقعی کلام. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، واقعی کلام. کیونکہ تکلیمہ تأکید کے لیے آ رہا ہے، یعنی واقعی کلام تھا وہ، یہ نہیں کہ امیجنری دل کے دل میں کچھ ہوا، ایسا نہیں. واقعی انہوں نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے ان سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو کیا اللہ کا فعل کیا ہوا؟ کلام کرنا. کیا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ایسا ہے جو اس سے استنباط کر سکتے ہیں؟ نہیں. کلیم، ہاں اس طرح سے مکلم نام لے سکتے اللہ کا؟ نہیں. لیکن اللہ نے کلام کیا، یہ بیان کریں گے، اس سے نام نکال سکتے نہیں. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلًا كَلِمَةُ يَتَكَلَّمُ صِفَةٌ لَكِنْ لَيْسَ اسْمًا. يتکلم، اللہ کلام کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ فعل ہے. فَلَا يَجُوزُ أَن نُسَمِّيَ اللَّهَ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں کہ اللہ کا نام ہے متکلم. اللہ کا نام متکلم نہیں ہے لیکن اللہ کلام کرتا ہے. لیکن یجوز ان نخبر عنہ بأنہ متکلم، لیکن اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے ہم بول سکتے ہیں اللہ متکلم ہے، یعنی وہ کلام کرتا ہے، لیکن نام نہیں اللہ کا. تو یہ دو الگ حصے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں تسمیہ کا باب محدود ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اخبار کا باب صفات کے اعتبار سے کھلا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بارے میں بولنے کے لیے آدمی بول سکتا ہے کہ اللہ متکلم ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کلام کرنے والا، لیکن یہ اللہ کا نام ہے نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ کا نام متکلم نہیں ہے لیکن اللہ صفت کے اعتبار سے کلام کرنے والا ہے. تو چاہے آپ اس کو ورب کے ساتھ بولیں یا آپ اس کو ناؤن کے ساتھ بولیں چلتا، لیکن وہ نیم نہیں ہے. یاد رہے گا، اللہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دیتے وقت آپ یا تو اسم استعمال کریں یا تو آپ فعل استعمال کریں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو وہ نام نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ نام اللہ کا نہ ہو. تو کسی کے بھی بارے میں بولنے کے لیے کبھی ورب استعمال، جو انگلش جانتے ہیں ان کو سمجھ رہا ہے، اب اس کو مراٹھی میں کیا بولتے ہیں، ہندی میں کیا بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں. فعل کام کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا ہے. تو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، خبر دینے کے لیے آدمی کام بھی بتا سکتا ہے جو اللہ کرتا ہے، اور ان کاموں کا کرنے والا اس کو متکلم کہیں گے. کلام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ متکلم. تو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، خبر دینے کے لیے متکلم بھی بول سکتا ہے اور کلمہ بھی بول سکتا ہے، لیکن متکلم اللہ کا نام ہے ایسا نہیں بول سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے لیے کوئی نام اپنی طرف سے ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ایک صفت اللہ کی ہے نزول. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک. دیر ہو رہی ہے، چلے گا یا آدھا سننا ہے؟ بات مکمل کریں گے؟ ٹھیک، کیونکہ اب رمضان بعد ہی آدھی بات لے کے جائیں گے. رمضان میں اللہ نہ کرے موت ہو گئی تو
میری ہوگی تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی دوسرا بتائے گا آپ کو، کوئی دوسرا بتا دے گا. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے ہر رات. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا، کون سا آسمان؟ سب سے نچلا آسمان. دنیا مطلب دنیا والا آسمان نہیں، دنیا کا مطلب نچلا، دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب آنا، نیچے آنا. تو نچلا جو آسمان ہے، آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور ایک کے اوپر ایک ہے. سبع سماوات طباقا، طبقا عن طبق، ایک کے اوپر ایک آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نچلا جو آسمان ہے وہ ہمارا والا آسمان، جس میں ستارے وغیرہ سارے ہیں، یہ نچلا ہے. باقی سے اوپر ہیں، تو پورا جو گیلیکسیز سے لے کے سارا جو بھی ہے وہ ہمارے نچلے آسمان میں. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو السماء الدنیا جو ہے یہ اضافت نہیں ہے. سماء الدنیا، دنیا کا آسمان، یہ اضافت نہیں ہے، یہ توصیف ہے، یہ ایز اے ایڈجیکٹو بتایا جا رہا ہے. نچلا آسمان. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، مزین کیا ہے. سارے ستارے کون سے آسمان میں ہیں؟ نچلے. تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، آخری والا ہے. 3 حصے آپ رات کے کریں تو آخر میں جو فجر سے قریب والا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. یقول، کہتا ہے، کون؟ اللہ. من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے کہ مجھ سے دعا کریں تو میں اسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں؟ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں کہ میں اس کی مغفرت کروں. دعا کرے قبول کروں، مجھے پکارے. دعا کرنا دونوں اعتبار سے، یا سمیع یا بصیر یا رب العالمین. اللہ کو پکارا، مانگ رہا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ دعا ہے. ہر ذکر دعا ہے، یہ دعا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ کوئی ایسی دعا سکھا جس سے میں تجھے پکار سکوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو. تو یہ تو مانگنا ہوا، یہ تو اللہ کا ذکر ہوا، اور وہ دعا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ کو پکاروں. تو اس طرح سے دعا جو ہے یہ ذکر کو بھی دعا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو بندہ پکارتا ہے. تو ہے کوئی جو مجھ کو پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے. ابھی مانگنا ہوا تو دعا میں سے مانگنا الگ سے کیا گیا اس کو، کیونکہ ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے اور دعا عبادہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. کہ اللہ سے مانگ رہا اولاد دے، رزق دے، یا اور چیزیں دے، جنت دے. لیکن کبھی مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا اس اعتبار سے ہوتا ہے، دعا اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ جو گناہ میں نے کیے معاف کر دے مجھ کو. تو کچھ طلب نہیں کر رہا ہے چیز، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. تو یہ استغفار ہے جو دعا کی ایک قسم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کون نازل ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت. صحیح. بعض لوگوں نے اس کی تأویل کی اور کیا کہا؟ مراد یہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ نازل نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں. سوال یہ پوچھا جائے گا اس سے کہ یہ جو کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کریں کہ میں اس کی مغفرت کروں، یہ اللہ کہتا ہے یا رحمت؟
سمجھ میں آئی بات؟ کہ اگر رحمت نازل ہوتی ہے تو کہتا کون ہے؟ یہاں پر نزول اور قول دونوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. کیا ہو رہا بھائی؟ در زیادہ لمبا ہو گیا، یہ بھی گرم ہو گیا، یہ بھی گرم ہو گیا. اتنے لمبے درس لیتے کیا آپ؟ چلتا کبھی کبھی. ہاں، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نزول کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور قول کی نسبت بھی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. لیکن کیا اس سے ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ ینزل سے نازل ہونے والا، یعنی اللہ کا نام نازل ہے، نیچے آنے والا، نازل ہونے والا نام استنباط کر سکتے اس سے؟ نہیں. اللہ کے ناموں میں سے نازل نام نہیں ہے، نیچے آنے والا، نزول کرنے والا اللہ کا نام نہیں ہے. لیکن اللہ کی صفت ہے. لیکن کیسے نزول؟ جیسے پرندہ نیچے آتا ہے ویسے؟ تو ہم یہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی طرح ہیں؟ نہیں. ہم اللہ کو سملر مانتے ہیں کسی اور کی طرح؟ نہیں. اللہ کا نزول کیسے ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن عربی میں اس کا معنی وہی ہے جو نزول کا ہوتا ہے. اس کو ہم نے نزول کا کچھ اور مطلب ہے تجھ کو نہیں معلوم ابھی بول سکتے ایسا نہیں. نزول کا مطلب نزول ہی ہے، کیسے ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَنَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اللہ کے لیے صفات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، ہم اللہ کو ان صفات سے متصف مانتے ہیں. اللہ کے لیے وہ صفات مانتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے. عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ، جیسے وہ صفات اللہ کے لیے ذکر ہوئی ہیں اس طرح سے، اپنی عقل سے اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے نہیں، جیسے اللہ کے لیے بیان ہوا ویسا مانتے ہیں. وَلَا نُسَمِّيهِ بِهَا، لیکن ان صفات سے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو صفات آئی ہیں وہ اللہ کے نام بھی ہیں. فَلَا نَقُولُ، ہم نہیں کہتے اِنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ الْجَائِي وَالْآتِي وَالْآخِذ وَالْمُمْسِكِ والباطش والمرید والنازل ونحو ذلك. ہم اللہ کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ کا نام جائی، آتی اور آخذ، ممسک، باطش اور مرید، نازل. ارادہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فانما یقول لہ کن فیکون، تو اس کو کہہ دیتا ہے کن، تو کیا ہو جاتا؟ وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ ارادہ کرتا ہے. تو اللہ کا نام مرید رکھ سکتے؟ بہت ماریں گے لوگ. اللہ بھی مرید ہے تو مرید، پیر بہت مارے گا، پیر مرید یہ ہے، پیر یہ ہے. تو مرید اللہ کا نام نہیں ہے، مرید اللہ کا نام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مرید اللہ کا نام نہیں ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں والمرید والنازل، جیسے نزول کی صفت ہم نے دیکھی، نازل اللہ کا نام نہیں ہے. ونحو ذلك، اور اسی طرح سے اور صفات. وَإِن كُنَّا نُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْهُ وَنَصِفُهُ بِهِ، ہم اللہ کے لیے بتاتے وقت بتائیں گے کہ اللہ ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہم مانیں گے، اللہ کے بارے میں خبر دیں گے، چاہے ہم ناؤن استعمال کریں یا ورب استعمال کریں، چاہے اسم استعمال کریں یا فعل استعمال کریں، لیکن وہ اللہ کا نام ہے ویسا ہم نہیں کہہ سکتے. اس اسم کو، اس ناؤن کو اللہ کا نیم نہیں بنا سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نام وہی ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن اللہ کی صفات سے اللہ کے نام ڈرائیو کرنا، مستنبط کرنا، نکالنا صحیح نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کا باب کون سا باب وسیع ہے؟ باب کا مطلب ہوتا ہے یہ معاملہ. تو اللہ کی صفات بہت ہیں، اور اسماء، ہر صفات سے اسماء نکال سکتے نہیں. تو صفات زیادہ ہوئی کہ اسماء زیادہ ہوئے نا؟
ہاں گھوم پھر کے ادھر ہی آگے وہ پھر چالو ہو جائے گا واپس. اللہ کی صفات زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں اسماء محدود ہیں. اللہ جانتا ہے اللہ کے کتنے نام ہیں، ہم سب نام اللہ کے جانتے نہیں. تو یہ بات ہم نے آج کے درس میں دیکھی، اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اور باتیں سیکھیں گے جو رمضان بعد انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے بارے میں صحیح علم کی توفیق عطا فرمائیں، گمراہیوں سے بچائیں، اور کتاب و سنت کا صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.